حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سندھ کے اکابر اولیاء اکرام میں ہوتا ہے، اگرچہ سندھ میں جلیل القدر اولیاء اکرام، صوفیاء اعظام اور شعراء پیدا ہوئے ہیں۔ ان سب میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو خاص شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ ان کی ذات فیض و برکت کا سرچشمہ تھی اور ان کی شاعری سوز و گداز کا خزینہ ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید حبیب شاہ تھا۔ آپ کا نسبتی تعلق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے۔ آپ کے خاندان کے ایک بزرگ حضرت حیدر رحمۃ اللہ علیہ 801 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ حضرت حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے چند لوگ بلڑی میں آباد ہوئے، جو حیدرآباد سندھ کے جنوب میں واقع ہے۔ جو لوگ بلڑی میں آباد ہوئے ان میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے پردادا حضرت عبدالکریم بھی شامل تھے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ حالہ حویلی، جو حالاکی کا چھوٹا سا قصبہ ہے، 1679 عیسوی 1101 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ تعلیم کے ساتھ عمدہ اخلاقیات کا درس بھی اپنے والد سے حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابوں کا حوالہ کیا۔ شاہ صاحب نے متعدد علماء اکرام سے علم حاصل کیا، مگر آپ کے پہلے استاد اخوان نور محمد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد فرماتے ہیں کہ آپ کی روح میں حق پرستی کا چراغ روشن تھا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا، جس کی روشنی نے عالم کو منور کر دیا۔ آپ نے اپنے اذکار و علوم کو مختلف زبانوں میں پیش کر کے لوگوں کے ذہن کو روشن کیا۔ آپ کو تجسس رہتا، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ سنجیدگی نمایاں رہتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک سے ہر وقت نور برستے ہوئے محسوس ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی کے لمحات اپنے والد کے ساتھ کوٹری میں گزارے۔ جوانی کا عالم بڑی بے نیازی سے گزارا۔ آپ کو شروع سے ایسا ماحول ملا جس نے فکر اور شخصیت کو جلا بخشی۔ ابتدا سے ہی علم اور عرفان اور سلوک و معرفت کا نور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے نمایاں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا روم سے بڑی محبت اور والہانہ عقیدت تھی۔ آپ لسبیلا، مکران، کچھ، کاٹھیا وار اور جریل مرے سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے اور اس دور کے بڑے اولیاء سے مستفیض ہوئے اور مختلف مکاتب فکر کے صوفیاء سے ہدایت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم کی لگن اور عمل کی جستجو میں اتنے آگے چلے گئے کہ آپ کا خیال تھا کہ خالق اور مخلوق کی محبت سے عظیم کوئی طاقت نہیں، اور اصل مذہب یہی ہے۔ کہتے ہیں کچھ دن آپ رحمۃ اللہ علیہ پر عشق مجازی کا غلبہ رہا، آخر یہ عشق مجازی عشق حقیقی کا رہبر بنا اور ایک دم دل انوار الہی سے روشن ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صحرا و ناوری چھوڑ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ ریاض و عبادت کے لیے آپ نے جنگل میں ایسی جگہ منتخب کی جو ایک ٹیلہ تھا اور وہ چاروں اطراف سے کھارا در جھاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ ٹیلے کے نشیبی علاقے میں بارش کا پانی جمع ہونے کے سبب وہاں جھیل بن جایا کرتی تھی۔ چونکہ سندھی زبان میں ٹیلے کو بھٹ کہتے ہیں، اس مناسبت سے آپ کو بھٹائی کہا جاتا ہے۔ جنگل کی گھاس پھوس سے آپ نے کچھ جھوپڑیاں بنائیں۔ عشق و ریاضت کے اس حسن کو دیکھتے ہوئے دیگر درویش و فقیر بھی آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ سب کی مشترکہ کاوشوں سے ٹیلے پر ایک مسجد اور خانقاہ تعمیر کی گئی۔ بعد میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں رہتے اور اپنا زیادہ وقت خدا کی عبادت میں گزارتے۔ خلق خدا کی عزت اور شفقت آپ کی معراج تھی۔ آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، شاہانہ شان و شوکت سے ہمیشہ گریز کیا اور سادہ زندگی کو آپ نے اپنایا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے جو خدمات انجام دیں وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سندھی زبان میں اسلام کی تبلیغ اور قرآن کی تعلیم کو اس طرح فروغ دیا کہ اس زبان کو غیر معمولی بنا دیا اور یہ زبان زندہ و جاوید ہو گئی۔ آپ کی جدت، ندرت اور انداز بیان نے لوگوں کو مسخر کر دیا۔
آپ نے عملی طور پر یہ بات ثابت کر دی کہ سندھی اور عربی زبان کا ایک ہی مقصد ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ بھٹ میں قیام فرمانے کے بعد کم از کم 40 سال اس مقصد کے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی کہ ان کی پوری شاعری اس پر گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیغام کو عام بنانے کے لیے سندھ کی ان رومانوی داستان کا سہرا لیا ہے جو سندھ کے لوگ ذوق و شوق سے سنتے تھے۔ اسی میں آپ نے عام عوام کے غم اور دکھ کی ترجمانی کی ہے۔ خالق اور مخلوق کی محبت ان کی شاعری کا خاص ہے۔ تصوف اور شریعت کا حسین تضاد ہے۔ ان کی شاعری اسلام کے بنیاد اور ایمان کے عین مطابق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری شاعری قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ کئی آیات خدا اور بندے کی محبت کا رشتہ ہیں۔ آپ کے کلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وقت کے بڑے عالم و فاضل تھے۔ عربی، فارسی اور ہندی پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ قرآن مجید، حدیث شریف، تصوف اور دیگر شرعی علوم پر آپ کی گہری نظر رہتی تھی۔ قرآن و حدیث کے مضامین کو اور تصوف کے معروف اصطلاحوں کو جس دلکش انداز میں سندھی شاعری میں سمویا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے علم و فضل کی گواہی دیتی ہیں۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ صرف شاعر ہی نہ تھے، بلکہ آپ ایک ولی اللہ، سالک کامل، اپنے وقت کے بڑے زاہد اور متقی، صاحب الشریعہ، متوکل علی اللہ، واصل باللہ، بڑے پرہیزگار، جامع الکلامات، اخلاق و ممدوحہ سے بھرپور شخصیت، نابغائے روزگار اور کامل مسلمان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مقبولیت عام و خاص کا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو قبولیت کا درجہ ملنا آپ کے اخلاص اور اہل دل سالک ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام توحید رسالت، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توکل انسانیت کا جذبہ، انسانیت سے محبت، صبر اور اس کا پھل، رضائے الہی، جستجو، خود کی پہچان، باطن کی صفائی، اہل بیت سے محبت، اپنے مرشد سے عقیدت، خودی کی فنائیت جیسے مکاتب پر مبنی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ، سالک کامل، صاحب الشریعہ، جامع الکلامات، 1752 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔